أو كبر فعدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية. وكذا التي بلغت بسن ولم تحض بالآخر الآية. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى وولاة الأحمال يجوزهن أن يضعن حملهن. وإن كانت أمة فعدتها حيضتان لقوله عليه السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العدت۔ عدت کا لغوی معنی ہے شمار کرنا، گننا، اور اصطلاح شرع میں عدت کہتے ہیں کہ وہ عورت جو مدخول بہا ہو یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو یا شوہر مر چکا ہو، اس کے اوپر سے جب شوہر کی جو ہے ملکیت نکاح اٹھتی ہے، اس کے بعد جو انتظار میں عورت دن گزارتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس بات کے اندر عدت کے مختلف مسائل ذکر ہوں گے کہ مدخول بہا کو طلاق ہو جائے، اس کے ساتھ حمل ہے یا نہیں ہے، یا شوہر مر جائے اس کو حمل ہے یا نہیں ہے، تو سب مختلف صورتیں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ سے حکم یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ ایسے ہی لونڈی کے بارے میں بھی ہے، اس کی عدت کیسے ہوگی، سارے مسائل تفصیل سے اس باب کے اندر صاحب ہدایہ انشاءاللہ لا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی، یہ کسی وجہ سے ان کے درمیان بغیر طلاق کی فرقت واقع ہو گئی اور وہ عورت آزاد ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ اس عورت کو اگر حیض آتا ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ وہ مطلقہ کہ جن کو جو ہے ان کو شوہر طلاق دے دیں تو وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھے، 3 قروء تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اور پھر چاہے یہ فرقت طلاق کے ساتھ ہو، طلاق بائن ہو یا رجعی ہو یا بغیر طلاق کے ہو، بہر صورت یہ عدت ہوگی، کیونکہ عدت کا مقصد جو ہے نا وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا رحم جو ہے وہ اس سابقہ شوہر کے پانے سے خالی ہے یا نہیں، اور یہ ضرورت جیسے طلاق کے بعد ہوتی ہے ویسے فرقت کے بعد بھی ہوتی ہے، اس لیے فرقت بغیر طلاق کے ہو یا طلاق کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر عدت لازم ہوگی۔ باقی آیت میں ہے 3 قروء، 3 قروء اپنے آپ کو روکے۔ اب قروء سے کیا مراد ہے؟ قروء قرا کی جمع ہے، ہم احناف کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی 3 حیض انتظار کرے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتا ہے یہاں قروء سے مراد اطہار، طہر ہے، کہ 3 طہر انتظار کرے۔ آگے فرمانے ابن سکیت ایک معروف جو ہے نا یہ اہل لغت میں سے ایک معروف شخص گزرا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اقراء قروء جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے طہر بھی ہے، لیکن جب ایک معنی مراد لیا جائے گا تو پھر دوسرا مراد لینا بہتر نہیں ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ خود بھی فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض لینا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اقراء قروء 3 قروء، قروء یہ جمع ہے اور جمع کا کم از کم فرد کتنا ہے؟ 3۔ اگر یہاں قروء سے حیض مراد لیں تو 3 پر مکمل پرفیکٹ عمل ہوگا، لیکن اگر اس سے مراد طہر لے تو 3 کے ہندسے پر پھر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ نے کہا کہ 3 قروء 3 طہر انتظار کرے تو پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ طلاق طہر میں ہوتی ہے، سنت طلاق۔ اب وہ جس طہر میں طلاق دے رہا ہے ظاہر ہے اس طہر کا کچھ لمحہ تو گزر چکا ہوگا، کچھ نہ بھی گزرا ہو، طلاق دیتے وقت جو لمحات گزرے ہیں وہ تو پہلے گزر گئے۔ اب اس کے بعد ہم اگر کہیں کہ یہ طہر اور مزید 2 طہر گزارے تو پھر 3 سے کم ہو جائیں گے، تو 3 پر عمل نہیں ہو سکا۔ اور اگر آپ کہیں کہ جس طہر میں طلاق دی ہے یہ طہر الگ کر دے، اس کے بعد الگ سے 3 طہر گزارے، پھر یہ 3 سے بڑھ جائیں گے، عورت کو بھی تکلیف ہوگی اور پھر ثلاثہ کے
قروء کی جمع کا جو فرد ہے 3، اس پر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو رہا، اب یہ 3 سے آگے بڑھ رہا ہے، بخلاف طہر کے حیض مراد لینے کے، وہ مراد لے تو پھر 3 پر صحیح معنوں میں عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے طہر میں طلاق دی، طہر میں ایسے وقت میں طلاق دے جس کے فوراً بعد حیض شروع ہو رہا ہو، طلاق دیتے ہی حیض شروع، اب حیض کے 3 حیض مکمل ہوتے ہی عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ یہاں نہ وقت کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے، اس لیے جو ہے حیض مراد لے تو 3 کے جو جمع کا جو کم از کم فرق 3 ہے، اس پر مکمل اور صحیح معنوں میں عمل ہوگا۔ طہر مراد لینے میں یا تو گھٹ جائے گے یا کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے، اس لیے یہاں پر حیض مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو مقصد ہے عدت گزارنے کا وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ رحم پانی سے خالی ہے یا نہیں، اور یہ معلوم ہوگا حیض سے، طہر سے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں قروء سے مراد طہر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری عقلی دلیل یہ ہے قروء سے مراد حیض ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی عدت کے بارے میں صراحتاً فرمایا عدت الامۃ حیضتان، کہ لونڈی کی عدت 2 حیض ہے۔ تو جب لونڈی کی عدت حیض سے صراحتاً آ چکی، اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ آزاد کی عدت بھی حیض سے ہوگی، اس لیے قروء سے مراد حیض لینا زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کے بالکل قریب چلا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ، یہ تو ہے کہ ہم نے کہا کہ اس عورت کو حیض آتا ہو تو 3 حیض عدت گزارے گی، لیکن اگر عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، مثلا 15 سال سے کم عمر ہے، عمر حالت کبر کو نہیں پہنچی، 8-10 سال کی ہے، بالغ نہیں ہوئی، یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، 70 سال کی ہو گئی یا 60 سے کراس ہو گئی، ایسی عمر کو پہنچ گئی کہ جس عمر کے بعد حیض نہیں آتا۔ عام طور پر جو حیض رکنے کی مدت ہے نا وہ 55 سال کی عمر ہے، 55 سال کے بعد عام طور پر حیض رک جاتا ہے۔ بہرحال اس کو حیض رکا ہوا تھا، حیض کبر پرے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے رک چکا تھا، اس کو طلاق ہو گئی، اب یہ کیسے عدت گزارے گی؟ ان کو تو حیض نہیں آتا، تو فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، 3 مہینے عدت گزارے، ان کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ اس پر دلیل بھی آیت پاک ہے، اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائے ان کی عدت 3 مہینے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یہ مایوس ہو رہا صغر پنے کی وجہ سے ہو یا کبر پنے کی وجہ سے ہو، دونوں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اگر عورت حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کو اگر طلاق ہو جائے تو فرمایا حاملہ کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اس کی عدت 3 حیض یا 3 مہینے نہیں ہوگی بلکہ 3 وضع حمل ہوگی۔ اس پر بھی آیت پاک موجود ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ اپنے حمل کو وہ رکھ دیں، اس لیے اگر حمل والی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے چاہے 9 مہینوں کے بعد جا کر ہو، حمل کے ساتھ ہی اس کی کیا ہوگی؟ عدت ختم ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، یہ تو تھی آزاد عورتوں کے بارے میں عدت، اگر عورت لونڈی ہے آزاد نہیں ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، کہ لونڈی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 مہینے ہے، اس لیے حدیث پاک کی وجہ سے 2 مہینے عدت ہوگی۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے، یہ جو ہے غلامیت، رقیت، یہ تنصیف کو چاہتی ہے، نعمتوں میں بھی اور سزاؤں میں بھی، تو تنصیف کریں گے عدت کے اندر، تنصیف کتنی ہوگی؟ 1.5 حیض ہونی چاہیے، لیکن چونکہ کیا کہتے ہیں 1.5 حیض چونکہ تیزی قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے پھر نہ چاہتے ہوئے مجبوراً ہم نے 1.5 کو 2 کے اندر منتقل کر دیا، اس لیے 2 حیض اس کی عدت ہوگی۔
جیسا کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا اگر میرا بس چلتا تو اس حیض کو میں آدھا کر کے 1.5 حیض عدت بناتا، لیکن چونکہ حیض جیسے قبول نہیں کر رہا اس لیے مجبوراً مجھے بھی 2 حیض ہی اس کی عدت رکھنا پڑ رہی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا ہے اصل عدت 1.5 حیض تھی، لیکن چونکہ حیض تجزی قبول نہیں کرتا ہے اس لیے مجبوراً 2 حیض اس کی عدت قرار دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، اگر لونڈے کو حیض آتا ہی رہی ہے پھر کیا کرے گی؟ اب اس کی عدت 1.5 ماہ ہوگی۔ 3 کا نصف کیا ہے؟ 1.5۔ یہاں 2 ماہ نہیں ہوگی کیونکہ مہینہ تجزی قبول کر لیتا ہے، اس لیے پھر اس کی عدت 2 ماہ نہیں ہوگی بلکہ 1.5 ماہ عدت ہوگی۔ وعدت الحرۃ فی الوفات، یہ تھی اب تک لونی یا آزاد کی وہ عدت جو طلاق کے بعد ہو رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ آزاد عورت کا میاں وفات پا گیا، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ فرمایا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اس پر بھی دلیل آیت پاک ہے، اللہ نے فرمایا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جن کے شوہر ان کو چھوڑ کے مر جائیں تو ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ لوٹنے کی کتنی ہوگی؟ اس کا آدھا کتنی بنے گی؟ 2 ماہ 5 دن۔ لونڈی کی 2 ماہ 5 دن ہوگی۔ وہی دلیل وہی کہ رقیت ہر معاملے میں تنصیف کا چاہتی ہے، تنصیف کا تقاضا کرتی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اگر متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مرا ہے وہ حمل سے تھی، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ میں اگر حاملہ تھی تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کیونکہ آیت مطلق ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ مطلق ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا متوفی عنہا زوجہا ہوں، ان کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو دونوں کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے عدت وضع حمل ہوگی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کے بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء القصرہ کی، نساء القصرہ سے مراد سورہ طلاق ہے، اس کی جو آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور آیت بقرہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو وہ منسوخ ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ ناسخ، یعنی پہلے جو اس کی عدت 4 ماہ 10 مہینے تھی، لیکن بعد میں حکم نازل ہوا کہ اگر پیٹ میں حمل ہے پھر مدت وہ نہیں ہوگی، پھر مدت وضع حمل ہوگی۔ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا اگر کوئی مجھ سے اس بارے میں مباہلہ بھی کرنا چاہے تو میں مباہلہ کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ان کو بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ علم حاصل ہو چکا تھا کہ آیت نساء قصرہ یعنی آیت طلاق یہ ناسخ ہے اور آیت بقرہ منسوخ ہے، اس لیے اگر متوفی عنہا زوجہا کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کی عدت پھر کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی، پھر چاہے حمل جتنے دنوں کے بعد بھی رکھے، جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر خاوند ابھی 4 پائے کے اوپر پڑا ہے، ادھر وضع حمل ہو گیا، اس کی عدت ختم، اب یہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ وَإِذَا وَرَثَتِ الْمُطَلَّقَ فِي الْمَرْضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کو مرد نے طلاق دی حالت مرض کے اندر، امرأہ فار بننا چاہتا تھا، پڑھا رہے امرأہ فار کا مسئلہ پیچھے آپ نے، اب وہ عدت گزار رہی تھی طلاق کی عدت کے دوران اس کا خاوند ایکسپائر ہو گیا یعنی مر گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی عدت کون سی ہوگی؟ وہی طلاق والی عدت 3 حیض یا متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 ماہ 10 دن؟ تو اس میں حضرات طرفین کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کون سی عدت دیر سے ختم ہو رہی ہے، عدت طلاق یا عدت متوفی عنہا زوجہا۔ جو عدت دیر سے ختم ہوگی اس کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہی ہوگا کہ اس کی جو عدت ہے وہ کیا کہتے ہیں حمل والی طلاق والی
وہ عام طور پر یہ ہوگا کہ پہلے ختم ہوگی، اس لیے اس کی عدت کو ہم شمار کریں گے متوفی عنہا زوجہا کے ساتھ 4 + 10 دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر متوفی عنہا زوجہا کی عدت پہلے ختم ہوتی ہے اور طلاق کی عدت بعد میں ختم ہوتی ہے تو پھر طلاق کی عدت کا اعتبار کریں، مطلب یہ ہے کہ جو عدت بعد میں ختم ہوگی اسی کا اعتبار کریں گے، وہ چاہے پھر طلاق والی عدت ہو یا وفات والی عدت ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب وہ طلاق دے چکا ہے اور وہ طلاق کی عدت طلاق والی عدت گزار رہی ہے تو اسی کو پورا کرے گی، اور وہ 3 حیض ہے، چاہے وہ پہلے ختم ہوتے ہو چاہے بعد میں ختم ہوتے ہوں۔ لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب طلاق بائن کی عدت گزار رہی تھی یا 3 طلاق عدت گزار رہی تھی۔ اگر طلاق رجعی کی عدت گزار رہی تھی تو پھر بالاتفاق متوفی عنہا زوجہا والی عدت ہوگی، یعنی طلاق وفات والی یعنی کہ عدت وفات ہوگی، کیونکہ اس وقت طلاق رجعی کی صورت میں تو وہ اس کی من کل الوجوہ بیوی ہے، اب گویا کہ بیوی رہتے ہی ہوئے اس کی وفات ہوئی ہے، تو اس لیے اگر طلاق رجعی والی عدت گزار رہی تھی تو پھر بالاتفاق اس کو عدت اب گزارے گی عدت وفات، ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل، انہوں نے کہا کہ طلاق بائن کے 3 طلاق عدت گزار رہی تھی تو اس کو یہی عدت پوری کرنی ہوگی، عدت وفات کی طرف کنورٹ اس کو نہیں کریں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جب وہ طلاق دے چکا ہے، طلاق دینے کے بعد جو ہے یہ نکاح اس کی زندگی میں ختم ہو چکا ہے، ایسی ہے نا، زندگی میں نکاح ختم ہونے کی وجہ سے اس پر 3 حیض عدت واجب ہو چکی تھی، تو لہذا جب زندگی میں نکاح ختم ہو چکا ہے تو مرنے کے بعد اس کی بیوی نہیں ہے، وہ جب بیوی نہیں ہے تو عدت وفات کیوں گزارے گی؟ اس لیے عدت حیض ہی عدت طلاق ہی گزار کر اپنی عدت پوری کر لے گی۔ الا انہ سے امام ابو یوسف پہ اعتراض ہوا، آپ نے کہا اس کی بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی تو اس لیے آپ کہہ رہے تھے عدت وفات نہیں گزارے گی، پھر آپ کے مسلک کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اس کو پھر میراث بھی نہیں ملنی چاہیے، بیوی جو نہیں ہے، لیکن آپ کو تو میراث اس کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے بات تو یہی جو آپ نے کہی کہ میراث نہیں ملنی چاہیے، لیکن کیا کریں ادھر صحابہ کے جم غفیر کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ امرأہ فار تھا اور امرأہ فار کو میراث ملتی ہے، اس لیے اس اجماع کی وجہ سے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ اس کو میراث ملے گی، ورنہ عقل کا تقاضا اور اس کی بیوی نہ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو میراث نہیں ملنی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ ورہما سے طرفین کی دلیل، وہ کہتا ہے دیکھو جب تم نے میراث کے حق میں اس کی بیوی ہونے کو برقرار رکھا کہ میراث کی حیثیت سے آپ نے کہا اس کی بیوی ہے اس لیے آپ نے کہا اس کو میراث ملے گی، تو پھر عدت کے حق میں بھی اس کی بیوی ہونے کو برقرار رکھو کہ عدت کے حق میں بھی یہ بیوی ہے احتیاطاً، تاکہ اس کو میراث صحیح معنوں میں مل سکے۔ اس لیے جیسے میراث لینے کے حق میں آپ نے اس کی بیوی ہونے کو فرض کر لیا ہے، شمار کر لیا ہے، تو عدت کے حق میں بھی اس کی بیوی ہونے کو شمار کر لیا جائے گا۔ تو جیسے میراث کے حق میں بیوی ہے، عدت کے حق میں کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جو عدت بعد میں ختم ہو رہی ہوگی اس کا اعتبار کر کے وہ عدت گزارے گی، اور اس عدت گزارنے کے بعد اس کو میراث بھی ملے گی، اور عدت بھی جو دیر سے ختم ہوگی اس اعتبار سے یہ پوری ہوگی۔ وَلَوْ قُتِلَ عَلَىٰ رِدَّتِهِ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد وہ مرتد ہوا اور اسی حالت ارتداد کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا، اب اس کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ یعنی کہ آدمی بیمار تھا، بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد مرتد ہو گیا، حالت ارتداد میں اس کو قتل کر دیا گیا،
اب اس بیوی کی عدت کیسے ہوگی؟ یہاں بھی وہی اختلاف ہے. طرفین کے نزدیک ابعد الاجلین، جو عدت بعد میں ختم ہو رہی ہوگی، اور امام ابو یوسف کے نزدیک چونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی اس لیے وہ 3 حیض پورا کر کے عدت ختم کرے گی، البتہ اس کو میراث ملے گی. لیکن ہم نے کہا جب میراث ملنی ہے تو عدت بھی پھر وہی گزرواؤ کہ جو بعد میں ختم ہو رہی ہے. لیکن وقیل عدتها، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر عدت بالاجماع حیض کے ساتھ شمار ہوگی. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جب یہ مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے ساتھ نکاح کیا ہو گیا؟ فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کی اہلیہ نہیں رہتی، وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے. تو جب اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو میراث تو ملنی نہیں ہے، جب میراث نہیں ملنی تو پھر عدت ابعد الاجلین کے ساتھ گزروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بس 3 حیض گزارے، سائڈ پہ ہو جائے، میراث ویسے نہیں ملنی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قول ہے. فَإِنْ اعْتَقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، ایک آدمی نے اپنی لونڈی بیوی کو طلاق رجعی دی، عدت گزار رہی تھی، اسی دوران عدت کتنی ہے اس کی؟ 2 حیض. اسی دوران آقا نے اس منکوحہ کو آزاد کر دیا تو فوراً اس کی عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت کی طرف. یعنی اب 3 حیض ہو جائے گی، کیونکہ ابھی من کل الوجوہ نکاح باقی تھا. جب نکاح باقی تھا تو نکاح کے ہوتے ہوئے آزاد ہوئی ہے، اس لیے اس کی عدت انتقال کر جائے گی کہاں پر؟ آزاد عورتوں کی عدت کی طرف. وَإِنْ اعْتَقَتْ، لیکن اگر لونڈی کو شوہر نے طلاق بائن دی تھی یا شوہر لونڈی کا مر چکا تھا، وہ عدت وفات گزار رہی تھی، اس دوران آقا نے آزاد کر دیا، تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی طرف منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق بائنہ کی وجہ سے اس کی بیوی نہیں رہی. جب بیوی نہیں ہے تو آزاد کرنے کے بعد نکاح کے اثرات اس پہ مرتب نہیں ہوں گے. یہ شوہر مر چکا تھا، مرنے کے بعد اب اس کی ملک میں یہ نہیں رہی، تو مرنے کی وجہ سے بھی اگر عدت گزار رہی تھی آزاد کر دی گئی تو آزاد عورتوں کی وہ عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ مل کے نکاح یہاں دونوں صورتوں میں من کل الوجوہ منقطع ہے، اس لیے نکاح کے اثرات آزادی کے بعد اس پر مرتب نہیں ہوں گے. وَإِنْ كَانَتْ عَارِسَةً، ایک عورت جو ہے نا مطلقہ تھی، عدت طلاق گزار رہی تھی اور اس کو حیض نہیں آتا تھا، حیض سے مایوس ہو چکی تھی، مہینوں کے ذریعے عدت گزار رہی تھی، 2 مہینے گزرے، 1.5 مہینہ گزرا، کیا ہوا؟ خون دیکھا. صرف خون دیکھنے سے اس کی عدت شہور ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ معمول کا خون دیکھے، یعنی جب مایوس ہونے سے پہلے جیسے اس کو حیض خون آتا تھا ویسا خون اب دیکھے. اگر ویسا خون دیکھ لیا تو خون دیکھتے ہی مہینوں والی عدت فرار ہو جائے گی اور اس کو پھر سے نئے سرے سے جو ہے حیض والی عدت گزارنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مہینے کے ساتھ عدت یہ حیض کا خلیفہ تھی، اور خلیفہ پر عمل تب ہوتا ہے جب اصل پر قدرت نہ ہو، اور خلیفہ تب عمل کرتا ہے جب اصل پر مکمل مایوسی چاہ چکی ہو، اور یہ مایوسی موت تک ہونی چاہیے، اور یہاں تو موت سے پہلے عدت شہور کے درمیان ہی وہ اصل پر قادر ہو رہا ہے، قادر ہو رہی ہے. اس لیے یہاں پر چونکہ خلیفہ پر عمل مکمل ہونے سے پہلے وہ اصل پر قادر ہو گئی ہے، اس لیے خلیفہ باطل ہو جائے گا اور نئے سرے سے اصل کے ساتھ عدت پوری کرنی پڑے گی، یعنی 3 حیض کے ساتھ. جیسا کہ شیخ فانی جو ہے یہ کب فدیہ دے سکتا ہے؟ جب اس کو موت تک نظر آ رہا ہو کہ اب میں صحیح سالم ہونے والا نہیں ہو، اگر امید ہو کہ خلیفہ پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں بھی چونکہ وہ اصل پر قادر ہو گئی ہے عدت حیض کے ساتھ، تو خلیفہ اندر سے خارج ہو جائے گا اور اس کو اصل سے عدت گزارنی ہوگی. اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو گزر چکے ہیں وہ مہینے شمار کر لیے جائیں اور آگے حیض کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ پھر اصل اور بدل کا اجتماع لازم آئے گا. اصل اور بدل کا اجتماع جائز نہیں ہے, اس لیے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اس کو دوبارہ سے ہم اس کو عدت گزروائیں حیض کے ساتھ. ولو حاضت حیضتین, اگر عورت نے عدت گزار رہی تھی مطلقہ حیض کے ساتھ, 2 حیض گزارے, حیض منقطع ہو گیا, حیض سے مایوس ہو گئی, اب کیا کرے؟ آگے 1 مہینہ گزار کر پوری کر لے؟ نہیں, اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے 3 مہینے گزارنے ہوں گے. وہ جو 2 حیض گزرے ہیں وہ کل عدم قرار دیے جائیں گے, وہی بات, ورنہ پھر بدل اور مبدل کا اجتماع لازم آئے گا. حالانکہ بدل اور مبدل کا اجتماع جائز نہیں ہے, اس لیے جو 2 مہینے حیض سے گزرے ہیں وہ ختم, اب دوبارہ نئے سرے سے 3 مہینے عدت کے گزارے گی, تب عدت ختم ہوگی. والمنکوحۃ نکاحا فاسدا, یہاں سے صاحب قدوری یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک عورت سے نکاح فاسد ہو گیا یا وطی بالشبہ ہو گئی, تو اس صورت میں ان دونوں کی عدت, نکاح فاسدہ والی کی یا منکوحہ مطوعہ بالشبہ والی, ان دونوں کی عدت 3 حیض ہوگی. چاہے یہ حیض فرقت, یہ عدت فرقت کی وجہ سے ہوئی ہو یا بائی چانس وہ فوت ہو گیا ہو, دونوں صورتوں میں عدت کی 3 حیض ہی ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو عدت ہے یہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ہے اس کا رحم میں کہیں اس کا پانی تو نہیں آ گیا. یہ عدت نکاح کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مرنے کے سوگ میں ہے. اس کو شوق تھا نہیں, سوگ کیسا؟ ٹھیک ہے, نکاح تھا ہی نہیں, نکاح کی عدت کیسی؟ اس لیے یہ عدت صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ہے کہ اس کے رحم میں کہیں پانی تو نہیں آیا اس کا, اور یہ معلوم ہوگا حیض کے ذریعے سے. اس لیے چاہے فرقت ہوئی ہو چاہے وہ منع ہو, دونوں صورتوں میں یہ 3 حیض گزارے گی, اور 3 حیض گزارنے کے بعد عدت اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى, ولد کہ جس سے آقا کا کیا پیدا ہوا ہو, بچہ پیدا ہوا ہو, کیا ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے. میں ولد کا مولا مر گیا, آقا مر گیا, یا اس نے اس کو آزاد کر دیا, آقا نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا, میں کہ ان صورتوں میں ان دونوں کی عدت, ولد ہو یا لونڈی جس کو آزاد کیا ہو, دونوں کی عدت 3 حیض ہوگی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے 3 حیض نہیں, صرف 1 حیض کافی ہے. امام شافعی کی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جو عدت واجب ہوئی ہے وہ ملک یمین کے زائل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اب صرف یہ معلوم کرنا ہے ہمیں کہ اس کے رحم میں پانی تو نہیں ہے, یہ استبراء کے مشابہ ہو گیا ہے, اور استبراء رحم 1 حیض سے ہو جاتا ہے. اس لیے 1 حیض سے استبراء مکمل ہو جائے گا اور عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ولد ہے یا جو ہے یہ جس کو آزاد کیا ہے, یہ عدت جو واجب ہوئی ہے نا, یہ زوال فراش کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو ایک لونڈی اپنے آقا کا فراش تھی, اب وہ فراش زائل ہوا ہے, اب عدت گزار رہی ہے, یہ نکاح کے مشابہ ہے, یہ نکاح کی عدت کے مشابہ ہو گیا. اور زوال نکاح کے بعد 3 حیض ہوتے ہیں, 1 حیض نہیں ہوتا. اس لیے یہاں بھی چونکہ یہ زوال نکاح کے مشابہ ہے تو یہاں بھی 3 حیض ہوگی, 1 حیض نہیں ہوگا. مزید اس میں ہمارے پاس ایک بہترین قسم کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے, عدت الولد 3 حیض, کہ ولد کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 حیض ہوگی, ولد کی عدت 1 حیض نہیں ہوگی. ولو کان ممن لا تحیض, اگر عورت ان میں سے ہے وہ لونڈی ولد جس کو حیض نہیں آتا, پھر کتنے عدت ہوگی وہ آپ پڑھ چکے. جیسے آزاد کی عدت اگر حیض سے مایوس ہو جائے کتنے مہینے تھی؟ 3 مہینے. تو یہاں بھی ولد جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے. وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ, بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں, زندگی باقی تو انشاءاللہ آگے پھر ہفتے کو دیکھیں گے.